حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ۔ حجاج کے حکم سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قتل۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و فضل اور صلاح و تقویٰ کے بلند مقام پر فائز فرمایا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے ہر دل عزیز انسان تھے، لیکن افسوس کہ حجاج نے اپنی خون آشام تلوار ان کی گردن پر بھی کھینچ دی۔ یہ یقیناً حجاج بن یوسف کی بدنصیبی کی واضح علامت ہے۔ اس موقع پر حجاج اور سعید میں جو مکالمہ پیش آیا، اس سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت اور حجاج کی شقاوت کا واضح اظہار ہوتا ہے، لیکن اس مکالمہ سے قبل آپ کا علمی مقام معاصرین کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ بنی وداعہ کے مؤذن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے دکھاؤ تم مجھ سے حدیث کس طرح بیان کرتے ہو۔ تم نے مجھ سے بے شمار حدیثیں سنی اور سمجھی ہیں۔ جعفر بن ابی مغیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بینائی جاتی رہی تو جو کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو اس سے آپ فرماتے، تم میں ابن ام دحمہ یعنی سعید بن جبیر موجود ہیں، ان سے مسائل پوچھ لیا کرو، اب تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ ابو حسین کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ کیا وہ تمام حدیثیں جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنی اور تمام مسائل جو آپ نے ان سے پوچھے، ان کا دار و مدار صرف زبانی یادداشت پر ہے؟ کہا نہیں، میں آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، کوئی کلام نہیں کرتا تھا، وہ جتنی حدیثیں بیان کرتے میں ان کو یاد کر لیتا اور کبھی لکھ بھی لیتا تھا۔ عبداللہ بن مسلم بن ہرمز کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ حدیث لکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایوب بیان کرتے ہیں کہ سعید نے کہا، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مسائل پوچھتا تھا اور بیاض میں لکھ لیتا تھا۔ میں نے ان سے مسئلہ ایلا کے متعلق بھی پوچھا تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کا جواب تمہیں بتلاؤں کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا ضرور بتلائیے، ہمیں آپ کے علم پر بھروسہ ہے۔ کہا، انہوں نے اس بارے میں فرمایا، اس سے مراد امراء ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل کوفہ کو کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو میں اسی اپنی کتاب میں لکھ لیتا اور پھر وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتا، وہ اصل مسئلہ سمجھا دیتے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ ریاضی کے بڑے ماہر تھے، علم فرائض میں خاصہ ملکہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فرائض کا ایک سائل آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ علم حساب جانتے ہیں، وہ تم کو وہی بتلائیں گے جو فرض مقرر ہے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ میری مہر پر نقش تھا، عز ربی واقتدر، میرے رب نے مجھے عزت اور اقتدار بخشا۔ میں نے اس کا ذکر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، آپ نے مجھے اس سے منع کیا اور میں نے اسے مٹا دیا۔ مسعود ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ علی بن حسین نے کہا، سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا، وہ ایک صالح آدمی ہیں، یہ وہ شخص تھا جو ہمارے پاس آتا تھا اور مسائل پوچھتا تھا فرائض کے متعلق اور دوسرے مسائل میں جن سے اللہ ہمیں نفع پہنچاتا۔ بعض کوتاہ نظر اصحاب ان کو زیادہ حدیث بیان کرنے پر ملامت کرتے تھے۔ آپ انہیں جواب دیتے، مجھے تم سے زیادہ اور تمہارے ساتھیوں سے زیادہ حدیث بیان کرنا پسند ہے، بنسبت اس کے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤں۔
محمد بن حبیب کا بیان ہے کہ جب سعید بن جبیر رحمہ اللہ اصفہان میں قیام پذیر تھے اور لوگ ان سے حدیثیں پوچھتے تھے تو آپ ان کو نہ بتاتے، لیکن جب کوفہ میں آئے تو یہ فیض جاری کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ اصفہان میں تو آپ حدیثیں بیان نہ کرتے تھے اور یہاں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا، اپنی متاع وہاں پیش کرو جہاں اس کی قدردان ہوں، یعنی اصفہان میں قدردان نہ تھے، یہاں قدردان ہیں، اس لیے یہاں حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ زہد اور عبادات۔ آپ کے نزدیک عبادت محض نماز، روزہ اور تسبیح و تحلیل نہیں بلکہ اس کا دائرہ پوری کی پوری زندگی ہے۔ آپ اطاعت کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ ذاکر نہیں، خواہ کتنی ہی تسبیح اور تلاوت قرآن کیوں نہ کرے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا، جو کچھ گناہوں میں مبتلا ہو کر پھر ان سے تائب ہو گیا اور جب اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا تو ان کے مقابلے میں اپنے اعمال کو بے حقیقت سمجھا، یعنی وہ سب سے بڑا عبادت گزار گناہوں سے توبہ کر کے اطاعت الہی کا ثبوت دے، حتی الامکان نیک اعمال کرے اور پھر ان کو بے حقیقت سمجھے، اپنی عبادت پر غرور و ناز نہ کرے۔ عبد الملک بن ابی سلیمان کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا، میں نے خانہ کعبہ میں 1 رکعت میں قرآن ختم کیا ہے۔ عفان بن مسلم اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز 2 مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر وعظ و درس دیا کرتے تھے۔ وفا کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان سعید بن جبیر رحمہ اللہ آتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ صعب بن عثمان کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا، جب سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس وقت سے میں پوری پابندی کے ساتھ 2 راتوں میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ ہاں، اگر سفر کی حالت میں ہوں یا مریض ہو جاؤں تو پھر مجبور ہو جاتا ہوں۔ ابو ہاشم کی روایت ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا، میں جمعے کے دن اپنے اوراد و وظائف پڑھتا رہتا ہوں اور امام خطبہ دیتا رہتا ہے۔ ابو شہاب کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ رمضان میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہتے یا 2 مرتبہ پڑھتے۔ عطا بن صائب کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے ایک شخص سے کہا، میرے بعد تم حدیث کا علم کس سے حاصل کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہم آپ کے سوا یہ علم کسی سے حاصل نہ کریں گے۔ فرمایا، بے شک عامہ اور ابن ثقیل تمہیں قرآن سے بے نیاز کر دیں گے۔ سعید بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو امامت کراتے ہوئے دیکھا، وہ بار بار اس آیت کو دہراتے تھے، اذا الاغلال فی اعناقہم الآیہ۔ ابو شہاب کی روایت ہے کہ رمضان میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر واپس گھر آ کر تھوڑی دیر آرام کرتے، اس کے بعد پھر آ کر ہمارے ساتھ 7 تراویحات پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے اور 50 آیتوں کی مقدار دعائے قنوت پڑھتے۔ جب نماز میں ایک سورہ ختم کر لیتے تو صدق الصادق البار، سچے باری اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہتے۔ عبد الکریم کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے سر پر کوڑے لگائے جائیں اس بات سے کہ امام جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اور میں کوئی کلام کروں۔ صبح صادق کے بعد آپ کسی سے کلام نہیں کیا کرتے تھے۔ سفیان کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ ایک شخص نے دیکھا کہ سعید بن جبیر نے اپنے ایک بڑے لڑکے کی پیشانی چومی۔ عطا بن الصائب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تو نے ہمیں سیر کیا، غذا باہم پہنچائی، ہم تازہ دم اور قوی ہوئے،
پس تو نے ہمیں کثرت سے پاکیزہ رزق دیا، اس میں زیادتی کر۔ یزید بن محلب کی روایت ہے کہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو سعید بن جبیر کہتے اللہم اغفر لی، آمین، اے اللہ میری مغفرت کر، ایسا ہی ہو۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارضین السبع وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بھرپور تعداد میں، جو کچھ ان کے درمیان ہے اور ان کے علاوہ، یعنی بے حد و بے شمار تعریفیں ہیں تیرے لیے۔ یہی کہتے رہے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ آپ اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ کو غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں باتیں ناپسند تھیں۔ مسلم البطیل کا بیان ہے کہ سعید اپنے سامنے کسی کو غیبت نہ کرنے دیتے تھے۔ غیبت کرنے والے سے فرماتے کہ جو کچھ تمہیں کہنا ہے اس شخص کے منہ سے کہو۔ آپ اپنے نفس کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ گناہ گاروں کو بھی ان کے گناہوں پر ٹوکتے ہوئے شرماتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں لیکن خود اپنا نفس اپنی نگاہ میں اتنا حقیر ہے کہ دوسرے کو ٹوکتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جعفر بن ابی المغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو روزے کی حالت میں سرما لگاتے دیکھا اور میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو بے نیام تلوار کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسماعیل بن عبد الملک کا کہنا ہے کہ آپ طاق یعنی محراب مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے اور صبح کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ اپنے امامہ کا بالشت بھر شملہ چھوڑتے تھے۔ مسلم کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شکر افضل ہے یا صبر؟ فرمایا مجھے صبر اور عافیت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور تباہی کی جڑ علماء سوء کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہلال بن خباب نے آپ سے پوچھا لوگوں کی ہلاکت کہاں سے ہوگی؟ فرمایا ان کے علماء کے ہاتھوں۔ قرات اور تفسیر دونوں فنون میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ آیات قرآن کی شان نزول اور ان کی تفسیر و تاویل میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ چنانچہ ابو یونس قزی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے سامنے یہ آیت پڑھی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر نہ تو ان مردوں، عورتوں اور لڑکوں میں سے۔ تو انہوں نے فرمایا اس میں جن مردوں، عورتوں اور لڑکوں کا ذکر ہے ان سے مراد مکہ کے وہ مظلوم تھے جو طرح طرح سے ستائے جا رہے تھے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ میں ایسے ہی لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی میں حجاج کے ستم رسیدہ لوگوں میں سے ہوں۔ سعید نے کہا بھتیجے میں نے تو اس کے خلاف بڑی کوشش کی لیکن کیا کیا جائے، خدا کی مرضی یہی ہے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق آموز نکتہ ہے کہ دنیا میں جن ظالموں اور فاسقوں نے ظلم و فساد مچا رکھا ہے ان کے متعلق ان سے نجات پانے کی امکان بھر کوشش کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ ہم کیا کریں، اللہ کی مرضی یہی ہے، یہ ہمارے دینداروں اور صالحوں کی دیندارانہ حماقت و دانائی ہے۔ ہاں، امکانی جد و جہد کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہو اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی مرضی۔ کاش ہم اس نکتے کو سمجھ سکیں۔ عامش رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اِنَّ ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین کشادہ ہے کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی زمین میں فساد برپا کیا جائے اور وہاں گناہوں کی کثرت ہو جائے تو اس سے نکل جاؤ۔ یہاں آپ ہمیں ایک بہت عمدہ سبق دے گئے کہ جس ملک و قوم میں فتنہ و فساد پھیل جائے، فسق و فجور کی کثرت ہو جائے اور اپنے دین و اخلاق کا بچانا ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، بشرطے کہ ہجرت کرنا ممکن ہو۔
سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی سیاسی سرگرمیاں اور مجاہدانہ کارنامے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ صرف قرآن، حدیث، فقہ، کلام اور زہد و تقویٰ ہی میں ممتاز اور نمایاں نہ تھے، بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک مجاہد بھی تھے۔ مذہب و سیاست دونوں کے مقام بلند پر فائز تھے۔ گوشہ نشین، عافیت پسند، عابد و زاہد ہی نہ تھے، بلکہ جبر و استبداد اور ظلم و فساد کے خلاف مجاہد حق و صداقت بھی تھے۔ ان کے مجاہدانہ کارنامے اس دور کے آرام طلب اور عافیت پسند عابدوں کے لیے بڑے سبق آموز ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ ایک زمانے تک مدینہ میں رہے۔ کچھ دنوں عراق کے مختلف شہروں میں رہ کر علم و عرفان کی بارشیں کرتے اور تشنگان علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے۔ پھر کوفہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ کوفے میں قیام کے دوران کچھ دنوں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود قاضی کوفہ کے کاتب رہے اور کچھ دنوں ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کے کاتب بھی رہے۔ حجاج ان کا بڑا قدردان تھا، ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ انہیں جامع کوفہ کا امام بنا دیا اور پھر عہدہ قضا بھی سونپ دیا تھا، لیکن کوفہ والوں نے ان کے خلاف سخت احتجاج کیا کہ قاضی کو عربی نسل ہونا چاہیے۔ اس لیے حجاج نے ان سے عہدہ قضا لے کر ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کو دے دیا اور ان کو ہدایت دی کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے مشورے سے کام کریں۔ حجاج کی مخالفت۔ حجاج تو آپ پر انعامات کی بارش کر رہا تھا، مگر آپ ان انعامات سے متاثر نہ تھے، اس کو اس کے مظالم کی وجہ سے برا سمجھتے تھے۔ اس لیے جب ابن الاشد نے حجاج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ سے کوفہ کے بہت سے قراء اور علماء بھی ابن الاشعث کے ساتھ ہو گئے۔ ابن جبیر رحمہ اللہ جماعت علماء و قراء کے سرگردہ تھے اور میدان جنگ میں لوگوں کو حجاج اور بنو امیہ کے خلاف یہ کہہ کر ابھارتے تھے کہ یہ لوگ اسلامی عدل و انصاف اور خلفاء کے طریقے کو چھوڑ کر ظالمانہ طور پر حکومت کر رہے ہیں، خدا کے بندوں پر اپنی مرضی سے حکومت کر رہے ہیں اور ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، فسق و فجور کی سرپرستی کرتے ہیں، نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی بے دینی، ظلم و جور اور فسق و فجور کے خلاف جہاد کرو، بدی کا زور توڑو اور نیکی کو غالب کرو۔ ابتدا میں ابن الاشعث کی بڑی قوت تھی، اس کو حجاج کے مقابلے میں کچھ فتوحات بھی حاصل ہوئیں، اس نے عراق کا بڑا حصہ بھی فتح کر لیا، لیکن حجاج کی مخالفت نے عبد الملک کی حکومت کی مخالفت کی شکل اختیار کر لی۔ حکومت کی مخالفت میں وہ کہاں ٹھہر سکتا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیر جماجم کے معرکے میں اس کو شکست فاش ہوئی، وہ شکست کھا کر سیستان بھاگ گیا۔ اس کی شکست کے بعد حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ مکہ چلے گئے۔ مکہ کے والی خالد بن عبداللہ تستری نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ وہ ان کا سخت ترین دشمن ہو گیا تھا، ان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہر سال 2 مرتبہ بیت اللہ کا سفر اختیار کرتے، ایک مرتبہ عمرے کے لیے ماہ رجب میں اور دوسری مرتبہ حج کے لیے ذی القعدہ میں۔ علم و عرفان، خیر و برکت، رشد و ہدایت اور اصلاح کے متلاشی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے کوفہ میں جاری و ساری علم و معرفت کے میٹھے چشمے سے سیراب ہونے کے لیے جوک در جوک لوگ چلے آتے۔ شاگرد معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف سوال کرتے۔ ایک شاگرد نے سوال کیا، کیا خشیت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ خشیت اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو کہ یہ ڈر تیرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ دوسرے شاگرد نے سوال کیا کہ ذکر الہی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی دراصل ذکر الہی ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی اطاعت بجا لائے، گویا اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی اور اس کی اطاعت نہ کی، خواہ وہ ساری رات تسبیح اور تلاوت کرتا رہا، اسے ذاکر نہیں کہا جا سکتا۔ جب سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے میں رہائش اختیار کی، اس وقت یہ شہر حجاج بن یوسف کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ حجاج ان دنوں عراق، ایران اور سرزمین ماوراء النہر کا گورنر تھا، اور اس کا رعب و دبدبہ، ظلم و ستم، جبر و قہر اور اقتدار و اختیار نقطۂ عروج پر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حجاج بن یوسف نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے بنو امیہ کے خلاف برپا ہونے والی تحریک کا خاتمہ کر دیا، پورے عراق کو بنو امیہ کے حکمران کے تابع کر دیا اور چاروں طرف بنو امیہ کے خلاف اٹھنے والی شورش کی آگ کو بجھا دیا۔ اس نے بندگان خدا کی گردنوں پر بے دریغ تلوار چلائی، ملک کے کونے کونے میں اپنے رعب و دبدبہ کی ایسی دھاک بٹھا دی کہ لوگوں کے دل اس کی پکڑ دھکڑ سے لرزنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حجاج بن یوسف اور اس کی افواج کے ایک بہت بڑے جرنیل عبد الرحمن بن اشعث کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اختلافات ایک ایسے بڑے فتنے کی صورت اختیار کر گئے کہ جس نے ہر رطب و یابس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ فتنہ اس طرح رونما ہوا کہ حجاج بن یوسف نے جرنیل عبد الرحمن بن اشعث کو کمانڈر بنا کر افغانستان اور ایران کے درمیانی علاقے رتبیل کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، جو اس وقت ترکوں کے زیر اقتدار تھا۔ اس بہادر اور نڈر بے باک جرنیل نے رتبیل کا وسیع علاقہ فتح کر لیا اور اس کے مضبوط قلعے سر کر لیے۔ اس کے شہروں اور دیہاتوں سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ پھر اس نے حجاج کو عظیم فتح کی خوشخبری دینے کے لیے ایک قاصد روانہ کیا اور اس کے ساتھ ہی مال غنیمت کا 5واں حصہ بھی بھیج دیا تاکہ اسے بیت المال میں شامل کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک درخواست بھی روانہ کی کہ کچھ مدت کے لیے جنگ بند رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ مفتوحہ علاقے کے نظام کو ترتیب دی جائے اور اس کے آمد و خرچ کے حسابات مرتب کیے جا سکیں، نیز اس کے نامعلوم اور دور دراز علاقوں میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اچھی طرح جائزہ لیا جا سکے تاکہ لشکر اسلام کو موہوم خطرات سے بچایا جا سکے۔ یہ درخواست دیکھ کر حجاج غضبناک ہو گیا اور جوابی خط لکھا جس میں جرنیل کو بزدل، کمینہ اور کمزور قرار دیا، اس کی گردن زدنی اور لشکر کی قیادت سے معزول کر دینے کی دھمکی تھی۔ جرنیل عبد الرحمن بن اشعث نے لشکر کے گروپ لیڈروں کو اکٹھا کیا، انہیں حجاج بن یوسف کا خط سنایا اور ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا موقف اختیار کیا جائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ گورنر حجاج کی اطاعت سے دستبردار ہو کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ ظلم و ستم اور بربریت و فرعونیت نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ جرنیل عبد الرحمن بن اشعث نے کہا، کیا سرزمین عراق کو حجاج کی نجاست سے پاک کرنے کے لیے تم میرا ساتھ دو گے؟ پورے لشکر نے ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جرنیل عبد الرحمن بن اشعث حجاج پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنا لشکر جرار لے کر روانہ ہوا۔ اس کے اور حجاج کے لشکر کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، جس سے طرفین کے بہت سے افراد تہہ تیغ ہوئے، لیکن جرنیل عبد الرحمن کا پلہ بھاری رہا اور میدان کارزار میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اسے سجستان اور ایران کے بیشتر شہروں پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ پھر اس نے کوفہ اور بصرہ کو حجاج سے ہتھیانے کے لیے پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ فریقین کے درمیان لڑائی کی آگ شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ جرنیل عبد الرحمن مسلسل کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ حجاج ایک ایسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہوا جس سے اس کے مد مقابل کو مزید تقویت حاصل ہو گئی۔
ہوا یہ کہ بیشتر شہروں کے بلدیاتی سربراہوں نے حجاج کی طرف خط لکھے جن میں اسے اس نازک صورتحال سے آگاہ کیا کہ ذمی لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ بستیوں کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں، جس سے ملک کی آمدن کے ذرائع دن بدن محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے بصرہ اور دیگر علاقہ جات کے سرکاری نمائندوں کو تحریری حکم دیا کہ جتنے بھی ذمی لوگ بستیوں سے شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور انہیں دوبارہ زبردستی ان بستیوں کی طرف لوٹا دیا جائے جنہیں چھوڑ کر وہ شہروں کی طرف منتقل ہوئے تھے، خواہ انہیں رہائش اختیار کیے کتنے ہی عرصہ کیوں نہ گزر چکا ہو، اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ سرکاری نمائندوں نے گورنر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کثیر تعداد میں ان لوگوں کو شہروں سے بستیوں کی طرف زبردستی دھکیل دیا، ان سے کاروباری مراکز چھین لیے، ان کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی نکال باہر کیا۔ ان سب کو ظلم و ستم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، حالانکہ انہیں یہ بستیاں چھوڑے ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے آہوازاریاں کرنے لگے، درد بھرے انداز میں سسکیاں لے رہے تھے، چیخ و پکار ایسی کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی، سروں پر ہاتھ کر کر غم و اندوہ کی تصویر بنے زاروں قطار روتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہے تھے۔ سبھی لوگ پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کدھر جائیں، ہمارا کیا بنے گا اور اب سر کہاں چھپائیں گے، ہائے ہمارے حرمان نصیبی! اللہ کسی دشمن کو بھی یہ دن دیکھنے نصیب نہ کرے۔ یہ دل فگار منظر دیکھ کر بصرہ کے فقہا ان مظلوموں کی فریاد رسی اور سفارش کے لیے میدان میں نکل آئے، لیکن وہ ان بیچاروں کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ انہیں روتا دیکھ کر یہ بھی خود رونے لگے۔ نوع انسانی پر یہ ظلم و ستم ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ جرنیل عبد الرحمن بن اشعث نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان مظلوم اور مقہور لوگوں کو حجاج کے مقابلے میں ابھارا، جس کے نتیجے میں جلیل القدر تابعین اور ائمہ کرام کی ایک جماعت حجاج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، جس میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن یالی شعبئی اور ابو البختری جیسے عظیم مرتبت تابعین سر فہرست تھے۔ فریقین کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ پہلے مرحلے میں جرنیل ابن اشعث کو حجاج کے لشکر پر غلبہ حاصل ہوا، پھر لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ رفتہ رفتہ میدان جنگ میں حجاج کے قدم جمنے لگے اور اس کی گرفت مضبوط ہونے لگی، یہاں تک کہ جرنیل ابن الاشعث ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا اور اپنے لشکر کو حجاج کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حجاج نے منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ شکست خوردہ لڑاکوں میں یہ اعلان کرا دے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنی بیعت کی تجدید کر لیں۔ بیشتر دعوت قبول کرتے ہوئے دوبارہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بعض روپوش ہو گئے۔ جنگجو جب بیعت کے لیے آگے بڑھے تو انہیں ایسی اندوہناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ حجاج ہر ایک سے کہتا، تم نے امیر المومنین کی بیعت توڑ کر کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر وہ ہاں میں جواب دیتا تو اس سے بیعت کر لیتا، اور اگر وہ اس سے انکاری ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔ بعض خوف و ہراس میں مبتلا قتل سے بچاؤ کی خاطر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کفر کا اعتراف کر لیتے، اور بعض کفر کے اعتراف کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کر پا کر اپنی گردن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس ذبح خانے کی دل خراش داستانیں پورے ملک میں زبان زد عام ہو چکی تھیں، جس میں ہزاروں آدمی بے دریغ قتل کر دیے گئے اور صرف چند آدمی اپنے کفر کا اعتراف کر کے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔